رسول اللہ نے تو یہی چاہا کہ میری امت میرا کلمہ پڑھنے والا نہ یہاں رسوا ہو۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ اتنا ہارڈ کھانے کا جو انتظام ہے، اللہ کی پناہ۔ دوستو، جو جہنم میں چلا جائے گا اور جب مدت پوری ہو جائے گی، یا جس دن خدا کی رحمت کو پیار آئے گا، حکم ہوگا فلاں کو نکالو، نکلے گا، نہائے گا، دھوئے گا، سب اچرا کچرا ادھر رہ جائے گا۔ اور جب جنت میں جائے گا نا تو بھی سب جنتی پہچان جائیں گے جہنم سے ہو کے آیا ہے۔ سب جہنمی پہچان جائیں گے، منہ دیکھ کر کے، او جہنم سے ہو کے آیا۔ کتنی رسوائی ہوگی جنت میں جا کے بھی رسوا، تو ہم کام کیوں کریں ایسا؟ رسول اللہ نے تو یہی چاہا کہ میری امت میرا کلمہ پڑھنے والا نہ یہاں رسوا ہو، نہ وہاں رسوا ہو، نہ جنت میں رسوا ہو۔ کام ایسا کر لو کہ جہنم میں یہود و نصارہ جائے، کفار و مشرکین جائے، جو خدا کے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جائے۔ اب جنت میں جائیں گے تب حور آپ کو دیکھنے کو ملے گی، لیکن ہم لوگ تو دیکھے نہیں ہیں۔ حضور نے سب کو دیکھ لیا۔ کب بولیے گا سبحان اللہ؟ سب کو دیکھ لیا تو حضور نے اپنی امت کو دکھایا کہ سنو حور کیسی ہے۔ اگر کوئی حور دنیا میں ایک نظر جھانک دے، دنیا کی طرف جھانک دے ایک نظر، تو اس کے چہرے کی چمک سے پوری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اتنی خوبصورت ہے حور، اتنی خوبصورت۔ اب ذرا تصور کیجئے، پوری دنیا میں کہیں بھی، بہت بڑی دنیا ہے، امریکہ نہیں دیکھتے ہیں، لگتا ہے بالکل کونا میں ہے۔ نیوزی لینڈ تو سب سے کونا میں ہے، میپ میں ہم نے دیکھا ہے، میپ میں دیکھا نیوزی لینڈ بالکل الگ تھلگ جی۔ اگر وہاں بھی کوئی جنت کی حور جھانک دے تو یہاں کے بھی لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اتنی خوبصورت ہے حور، باپ رے، اندازہ لگے کتنی خوبصورت ہے۔ لیکن اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ۔ اب آپ لوگ تو یہ مصرع نہیں سمجھیں گے، علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے، طور کا جب مسئلہ آتا ہے تو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ۔ یہ ہے میری سرکار، کیا کہنے، حور کیا چیز ہے جناب۔ حور کو دیکھے تو لوگ بے ہوش ہو جائے، اور آمنہ کے لال کو دیکھے تو بے ایمان صاحب ایمان ہو جائے۔ ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی اس محبت کو قبول فرمائے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ محبت ہے، سمجھ گئے، یہ محبت ہے جی۔ ذکر رسول کی برکت، دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس لائق بنا دے، ہر جگہ سرخرو ہو جائے۔ ذرا زور سے بولو آمین، بولے نا بھائی۔ ہاں، تو آنسو کا پاور اتنا ہوتا ہے کہ آنسو گرا، ماں نے اب کوئی پرواہ نہیں کیا، چھپ ہو جا، چھپ ہو جا، چھپ ہو جا، بول کیا لے گا۔ آنسو میں اتنا پاور ہے، نفی کو اس بات میں کر دے، نو کو یس میں کر دے، پتھر کو موم کر دے جی۔ بھیکاری آئے، اے دے تو 2 روپیہ، کوئی نہیں دے، آنسو گر جائے، کہیں سے لا کے بھی دے دے۔ یہ ہے آنسو کا پاور۔
قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم روز زیادہ، لیکن یاد رکھنا دنیا والوں کے سامنے مت رو۔ حضرت رونے کی بات آئی ہے تو آئیے، چونکہ علماء کرام تشریف فرما ہے، بہت اچھا ماحول آپ نے دے دیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، قسم خدا کی حیرت میں پڑ جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف سے اتنا روتے، ان کے سینے میں رونے کی وجہ سے وہ آواز پیدا ہوتی کہ اس آواز کو 1 میل کی دوری پہ لوگ سنتے تھے۔ نماز میں پیغمبر ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ عالم تھا، ان کی آواز کا کیا پوچھنا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح ارادہ کیا کہ چلو قوم کو واعظ و نصیحت کریں، نکلے گھر سے، مجمع لگا۔ کتنے کا مجمع تھا جانتے ہیں؟ 40,000 کا۔ کتنے کا تھا؟ 40,000۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تقریر کرنا شروع کیا، گفتگو، اللہ کی باتیں بتانا شروع کیا۔ خوف خدا بندی پہ جو ان کا خطاب ہوا، ایسا خطاب، اللہ اللہ، 30,000 لوگ انتقال کر گئے۔ 40,000 میں 30,000 لوگ اللہ کے خوف سے مر گئے۔ اس کو کہتے خوف خدا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لیجیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کی نیت باندھتے، کھڑے ہوتے تو رونے لگتے، اتنا روتے کہ ان کے رونے کی آواز کو سن کر کے یہ ذرہ، ڈھیلا، کھیت کا ڈھیلا، پتھر، سب رونے لگتے۔ اور ان کے رونے کی آواز کو جب ان کے ابا حضور حضرت زکریا علیہ السلام سنتے، وہ اتنا روتے، بے ہوش ہو جاتے، غشی طاری ہو جاتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے اتنا آنسو گرا کہ ان کے رخسار پہ زخم ہو گیا۔ ان کی ماں نے ایک روز روئی کا فہا بنایا، پوچھ دیا، اسے ساٹ دیا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر جب نماز کی نیت باندھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اتنا روتے ہیں، آنسو کا دھارا جب شروع ہوتا ہے، روئی کو بھی بہا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ پیغمبر ہے، پیغمبر رونے کا یہ عالم، پیغمبر ہو کے رو رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب نماز کی نیت باندھتے، اتنا روتے کہ لوگ سنتے تو پریشان ہو جاتے۔ ایک صاحب نے سوال کر دیا، حضور آپ تو پیغمبر ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ کوسچن، جواب آتا ہے، میرے رونے کی 2 وجہ، کا حضور بتائیے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے، میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ کہیں میری نظر اس شے پہ نہ پڑ جائے جس نے شریعت نے جس کو دیکھنے سے منع کیا ہے، اس وجہ سے روتا ہوں۔ اور دوسرے وجہ یہ ہے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ جو اللہ نے نظر دیا ہے، اس نظر سے میں کسی کو اور کیوں دیکھوں جس نظر سے خدا کا دیدار ہونے والا ہے۔ تو میں اتنا روتا ہوں کہ آنکھ اندھی ہو جائے، بینائی چلی جائے، یہاں لوگ نبی نہ کہے، لیکن جب حشر میں اٹھے اور نظر اٹھے تو رب کا دیدار ہوتا نظر۔ یہ ہے خشیت، یہ ہے ڈر۔ ہم اور آپ کیا روتے ہیں؟ قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ۔ ہم لوگ کو تو رونے کے لیے اب آنسو نہیں، ہم لوگ کے پاس رونے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ کے پاس توبہ کرنے کا ٹائم نہیں، ہم لوگ کے پاس اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم مانا لہجے کے ساتھ حاضر ہونے کی فرصت نہیں، ہم لوگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیغمبر ہو کے روتے ہیں، نبی ہو کے روتے ہیں، رسول ہو کے روتے ہیں۔ ہم بے نمازی ہیں لیکن آنسو نہیں، ہم نافرمان ہیں ہمیں آنسو نہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں آنسو نہیں، حقوق العباد ادا نہیں کرتے آنسو نہیں، حقوق اللہ ادا نہیں کرتے آنسو نہیں۔ ہم تو بے حس ہو گئے، ہم تو بے حیا ہو گئے، ہم تو ڈھیٹ ہو گئے، ہم تو اپنے آپ کو نڈر ہو گئے، ہمارا انداز اس طرح بدل گیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ پیدا ہوئے ہیں، جتنے دن کی زندگی
زندگی ہنسی خوشی گزار لو، پھر اس کے بعد مر جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ فکر نہیں کرتے، اتنے غیر ذمہ دار ہو گئے۔ ارے مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ تم دوسروں کو اسلام کی دعوت دو، الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر کا پیغام تم پہنچاؤ۔ لیکن آج ہم لوگ ایسے ہو گئے، اپنی اصلاح نہ کر سکے، اپنے گھر کی اصلاح نہ کر سکے، اپنے بچوں کی اصلاح نہ کر سکے، اپنے نفس کی اصلاح نہ کر سکے، اپنے فکر کو نہ بدل سکے۔ ہمیں تو رونے کے لیے دریا بھی کم ہے، ہمارے آنسو سمندر کی طرح بھی، سمندر کے پانی کی طرح بھی گر جائے تو کم ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ارے رونے والے تو رو کے گزر گئے، جن کے رونے کو دنیا سنتی ہے تو آج بھی رونے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اصحاب صفہ کی جماعت تھی، وہ انبیاء و مرسلین کی جماعت تھی، عظیم المرتبت ہے، مقتدر ذات ہے، بے مثال شان ہے، اس کے بعد بھی زار و قطار روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس لیے کہا رو لو رو لو، یہاں تم رو لو رو لو، تمہاری زندگی بہت لمبی نہیں ہے، یا تو 50 سال یا تو 60 سال یا تو 100 سال یا تو 150 سال، اس سے زیادہ تم کہاں جیو گے؟ چلو 800 سال 900 سال جو انبیاء کرام کی حیات تھی، لیکن اس کے بعد رو لو رو لو، اس کے بعد جو زندگی ہے وہاں موت نہیں ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے وہاں اینڈنگ نہیں ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے وہاں انتہا نہیں ہے، وہاں انتہا نہیں ہے۔ تو وہاں کی مشکلیں یہاں کی مشکلوں سے بہت ہارڈ ہے، وہاں کا آرام وہاں کے آرام کے سامنے یہاں کا آرام کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے رو لو رو لو، مجھے وہ آنکھیں بہت پسند ہے جو خوف خدا سے آنسو سے ہم وقت وضو کرتی نظر آئے، ہمیں وہ آنکھ بہت پسند ہے جس میں میرے ڈر سے آنسو نظر آئے، ہمیں وہ زبان بہت پسند ہے جو ذکر خدا سے ہمیشہ تر نظر آئے، ہمیں وہ ہاتھ بہت پسند ہے جو غریب کا سہارا بن جائے، ہمیں وہ پاؤں بہت پسند ہے جو حق کی جانب رواں دواں نظر آئے۔ اے میرے دوست، ہمارے پاس رونے کو کچھ نہیں ہے، لیکن آمنہ کے لال جب روتے ہیں تو ان کے رونے کی آواز سن کے مدینے کی بکریاں کھانا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ جب نبی کونین روتے ہیں تو سجدہ فاطمہ زہرا بے قرار ہو جاتی ہیں۔ نبی کے رونے کا یہ عالم ہے، پورے مکے کے لوگ سو رہے ہیں، پورے مدینے کے لوگ سو رہے ہیں، اور آمنہ کا لال راتوں کو جاگ کر کے رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ کیا رزق کے لیے رو رہے تھے؟ کیا اپنے آپ کے لیے رو رہے تھے؟ اپنی اولاد کے لیے نہیں۔ نبی جب بھی آنسو گرائے ہیں اس امت کے لیے گرائے ہیں، حماسیوں کے لیے گرائے ہیں۔ اس نبی کو اتنا پیار ہے کہ نیند کو قربان کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے پیار نہیں، اپنے رشتہ دار سے پیار نہیں، ایسے بے حس لوگوں کو بریلی کے تاجدار بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، موقع ہے غنیمت جانو، موت کے بعد پھر تمہیں سہارا نہ ملے گا، وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں۔ قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ، یعنی ہنسنا مسکرانا سنت ہے، ہنسنے کی تو اجازت ہی کہاں۔ ہنسنا کس کو کہتے ہیں؟ رونا، بڑا فرق ہے نا۔ ہنسنے کا مطلب ہے دانت کھل جائے، ہنسنے کا مطلب ہے قہقہے کی آواز آئے وغیرہ وغیرہ۔ رونے اور مسکرانے کا ہے کہ صرف چہرے پہ مسکراہٹ رقصہ ہو، آواز نہ نکلے۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ تو اب جو ہے بیوی کے پاس مت روئیے گا، رشتہ داروں کے پاس مت روئیے گا، محلے والوں کے پاس مت روئیے گا، سب مذاق اڑائیں گے۔ مسجد چلے آئیے، وہ بھی ایسے وقت میں جب مسجد خالی ہو، کوئی نہیں دیکھے، کیونکہ جو چور ہوتا ہے چوری کرنے کے بعد سایہ سے بھی ڈرتا رہتا ہے، کوئی مجھے نہ دیکھے۔ ہم اور آپ بھی مجرم ہیں، خدا کے نافرمانی کر چکے ہیں، اس لیے چوری چھپ کے مسجد میں جائیے، وضو کیجئے، پانی گرے تو آواز بھی نہ کوئی سنے، مصلی بچھائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، ہاتھ اٹھائیے، اس کے بعد کہ مولا تو نے منع کیا، تیرے محبوب نے روکا، ہم نفس کے غلام ہو گئے، ہم نے ہر وہ کام کر لیا جس سے تو تیرے محبوب نے روکا۔ مولا اگر ہو ہی گیا یہ کام جان بوجھ کر جانے میں، ہم تو تیرے بندے ہیں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں،
رب تو ہے، غفار تو ہے، ستار تو ہے، معاف تو ہی کرے گا۔ مجرم میں تیرا ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مولا زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رزق تو دیتا ہے، بیماری تو دیتا ہے، شفا تو دیتا ہے۔ مولا مجھ سے ہو ہی گئی غلطی، میں توبہ کرتا ہوں، مولا میں توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے۔ بڑے بڑے کو تو نے معاف کیا ہے مولا، تیرا بندہ آ گیا ہے تیری بارگاہ میں مجرم بن کے، عاجز بن کے، گنہگار کی صورت میں۔ مولا تو معاف نہیں کرے گا، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والے نہیں۔ کہتے رہیے، آنسو گرتا رہے، کہتے رہیے، آنسو گرتا رہے، کہتے رہیے، آنسو گرتا رہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، فرشتے مچل رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک فرشتوں دیکھو، دیکھو بغیر دیکھے کتنا ڈرتا ہے، بغیر دیکھے کتنا ڈر رہا ہے۔ یہی میرا بندہ ہے، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کیا، اور وہ آنسو کا یہ عالم ہوگا، آنسو گرے گا نیچے، آنسو گرے گا نیچے، کبھی بھی اوپر نہیں جاتا ہے، نیچے نیچے آنسو گرتا رہے گا، اور آنسو گرانے والے کا مرتبہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم مرتبے کا وہ مالک ہو جائے گا۔ یہ آنسو کا پاور ہے، آنسو گرتا ہے، مرتبہ بڑھتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے روئیے گا تو ذلیل و خوار ہوئیے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں روئیے گا تو جنت کے حقدار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو رونے والی آنکھ عطا فرما دے، ذرا زور سے بولیے آمین، اور شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا دے، مجھے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے۔ میں آپ کے جذبات کی قدر نہ کر سکا، چلا چلی والی تقریر نہ کر سکا، پسینہ گرا کر کے ہائے ہوئی نہ کر سکا، بس میں نے اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے پیش کیا، صرف یہ سوچ کر کے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اگر ایک بھی بندے کے دل میں خدا کی رحمت نے اگر کرم کر دیا، رونے کے لیے ایک قطرہ آنسو گر گیا، میں سمجھوں گا جلسہ بھی قبول، آپ کا آنا قبول، سننا سنانا قبول، خدا کی رحمت کو پیار آ جائے تو حشر میں محنت ہو جائے گی وصول۔ اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے تمام حضرات کو۔ لیکن 4 مصرے ابھی باقی ہیں، 4 مصرے اس لیے مجھ کو پڑھنا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، حالات بدلے، NRC لاگو ہو، چاہے CA کچھ بھی ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کے مسلک کا جھنڈا اونچا رہے۔ چاہے کوئی پیر صاحب آندولن کرے، چاہے کوئی مولوی صاحب آندولن کرے، چاہے کچھ بھی کرے، اس آندولن کو ختم کر کے کہہ دیے علاقہ خالی کرو، یہ علاقہ مجاہد ملت سرکار کا ہے۔ دوبارہ بولے گا نہیں، علاقہ خالی کر دے، علاقہ سرکار مجاہد ملت کا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ جو حبیبی ہے وہ رضوی ہے، جو حبیبی ہے وہ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہے، تمہاری چلنے والی نہیں ہے۔ بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا، ہمارے پیر صاحب سے زیادہ تم پڑھے لکھے ہو کیا؟ سرکار مجاہد ملت سے زیادہ علم والے ہو، زیادہ تقویٰ والے ہو، زیادہ قوم کا درد رکھنے والے ہو۔ مطلب کیا؟ اتنے بڑے ہمدرد تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے مدرس تھے، اتنے بڑے مناظر تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے، انہوں نے کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، ہم کیوں نہ کہیں گے زندہ باد؟ ایسے پیر صاحب کو سائٹ کر دیجیے گا۔ 4 مصرے، میں موبائل نکال نہیں رہا ہوں، کون کون مصرع سناؤں، کون کون مصرع سناؤں، کون کون سا مصرع سناؤں، یاد بھی کرنا پڑتا ہے، کیا کرے، بہت پرانا سب ہے۔ چلیے ہاں ہیوی والا تو ہم کو نکالنا پڑے گا، ذرا زور سے درود شریف پڑھیے تو کہیں نکل جائے، ذرا زور سے پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ اپنا چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، ثواب ہم کو مل رہا ہے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو ایسا مصرع ہے کہ ہم کو لگتا ہے اڑیسہ میں پہلی بار پڑھ رہے ہیں، ہم کو یاد بھی نہیں ہے، اور آپ کے ہاں تو میں آیا ہی ہوں پہلی بار، لاسٹ بھی نہیں ہے، لیکن مصرع جو میں سنا رہا ہوں
اسی کو میں چھپا کے رکھے ہوا تھا، درود کی برکت سے مل گیا ہے. اور ذرا پہلے دھیرے سے آپ کو سنا دیجیے گا سبحان اللہ تاکہ ہم سمجھیں گے. ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر، آپ لوگ کو اینٹا پتھر والا شعر چلا ہے تب آپ لوگ سوال نہ کہیے گا. ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر، ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا. ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر، ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا. غوث اعظم کا جب جواب نہیں، غوث اعظم کا جب جواب نہیں، مصطفیٰ کا جواب کیا ہو. مصطفیٰ کا جواب شعر تو یہی تھا. بالکل کیا ہوگا تو اب تو جانے دیجیے، اب جو ہونے والا ذرا اس کو سنیے گا. بالکل میں فائنلی بتا دے رہا ہوں. جو حقیقت میں قادری ہوگا، جو حقیقت میں قادری ہوگا، وہ تو ہر حال جنتی ہو. جو حقیقت میں قادری ہوگا، وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ، فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ، جو بھی سچا بریلوی ہو. جو بھی سچا بریلوی ہوگا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو کم رو زیادہ. سب کے دروازے بند ہو گئے، خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. رات میں جائیے چاہے دن میں جائیے، نو انٹری کا کوئی نو پرمیشن کچھ نہیں ہے. وہ تو وہاں پہ بس جانے کی دیر ہے، جانے کی دیر ہے، اور جاتے ہی آواز لگانے کی دیر ہے. اللہم افتح لی ابواب ورحمتک. بس جا کر کے کہیے تو صحیح ہے، اللہ تیرا گنہگار بندہ آ گیا، اپنی رحمت کا دروازہ میرے لیے کھول دے. ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. شرابی چلا جائے، بے نمازی چلا جائے، جوا کھیلنے والا جیسا پاپی ہو، اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے دوستو وقت کو ضائع نہ کیجیے. یہ مقرر کی تقریر مت سمجھیے گا، اپنے بھائی کے دل کی بات میں نے آپ تک پہنچایا ہے. مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا اللہ جذبہ دے دے. حشر میں جلسوں کا بھی حساب ہوگا، تقریر کا بھی حساب ہوگا، سننے کا بھی حساب ہوگا. کوئی ایسی تقریر ہو جائے، کوئی ایسا جملہ ہو جائے، کوئی ایسی سماعت ہو جائے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو ذلت و رسوائی سے بچا لے. میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سب لوگ شامل ہو جائیں. ہم لوگ گنہگار ہیں، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، ہم لوگ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ. نا آپ لوگ تو لگ رہا ہے کہ دعائے یونس پڑھنے کے لیے جلسے والوں نے، دلدار بھائی نے سب کو بلایا ہے چنا پہ، تو سب لوگ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. لگ رہا ہوں رہا کوئی کچھ کر رہا ہے. یہی تو کلمہ ہے، اس کے سوا کیا بچا؟ کچھ ہے ہی نہیں. نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، غریب کا سہارا نہیں بنتے. ایک سے ایک تو کام ہم لوگ پاپ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. اور اس کلمے کے علاوہ ہم لوگ کے پاس کیا ہے؟ اور اس کلمے کو بھی صاف نہیں رکھتے، اس کلمہ کو بھی پڑھ کے تازہ نہیں کرتے، اس کلمے کو بھی پڑھ کے فیض حاصل نہیں کرتے. کیا کیجیے گا؟ لجاتے ہیں، شرماتے ہیں. جس وقت شادی میں ڈی جے بجاتے اس وقت شرم نہیں آتی ہے. جس وقت سیلون میں جا کر کے داڑھی کٹاتے شرم نہیں آتی ہے. جس دن یہود و نصارہ کا کپڑا پہن لیتے ہیں شرم نہیں آتی ہے. نوجوان لڑکا کھڑا کھڑا پیشاب کرتا ہے اس وقت شرم نہیں آتی ہے. بوڑھا ہو چاہے نوجوان، اکثر لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھا لیتے ہیں شادی بیاہ میں، اس وقت شرم نہیں آتی ہے. اذان ہوتی ہے، بازار جاتے اس وقت شرم نہیں آتی ہے. کلمہ پڑھنے میں شرم کرتے ہیں. شرم کے چادر کو پھاڑ دیجئے. آپ بے شرم ہو کے نہیں، مؤدب ہو کر کے اپنی آواز کو کھول کے پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آدم کوئی پرابلم نہیں، لا الہ الا اللہ. یہ بتلائیے کہ آپ لوگ یہ کر کیا رہے ہیں؟ 3:15 میں
پوری دنیا سو رہی ہے، بھوبنیشور والا، بھدرک والا، ادھر والا، ادھر والا، غریب امیر ادھر جو ہے سب، جس کو رات میں کبھی نیند نہیں آئی ہوگی اسی وقت نیند آئے گی، یہ آخری وقت رہتا ہے نیند آ ہی جاتی ہے. اور سونے کی اب کیٹیگری الگ الگ ہوگی، کوئی مردہ کی طرح سویا ہوگا، کوئی منہ پھاڑ کے سویا ہوگا، کوئی آدھی آنکھ کھول کے سویا ہوگا، کوئی ہاتھ پاؤں ٹیڑھا کر کے سویا ہوگا، کوئی بابا سے بلند سو رہا ہوگا. ایک سے ایک سونے والے، ہاں بابا سے بلند ایک سے ایک لوگ سوتے ہیں. حضرات تو سونے والے سو رہے ہیں، آپ لوگ کیسے لوگ ہیں 3:15 بجے اپنے سوئے نصیبے کو جگا رہے ہیں، سوئے نصیبے کو جگا رہے ہیں، اپنے رب کی رحمت کو منا رہے ہیں. رات کے 3:15 بجے یہ قبولیت کا وقت ہے. سچ ہے کہ ذرا کٹھن ہے ایسے وقت میں جاگنا، کٹھن ہے، لیکن خدا کی رحمت اتنی آسان نہیں میرے دوست. محنت کیجئے، محنت کیجئے، اللہ آپ لوگ کی اس محبت کو قبول فرمائے. آج بستر بھی آپ لوگ کا پریشان ہوگا، بلا رہا ہے. مچھر جو آپ کے گھر میں روزانہ آپ کی خدمت کرتا ہے وہ بھی ویٹنگ لسٹ میں ہوگا. مولوی کیوں نہیں تقریر ختم کر رہا جلدی، کیوں نہیں وہ لوگ آ رہے ہیں، بھوکا ہوں، مچھر اچھر سب پریشان. لیکن مچھر کو کہہ دیجئے بیٹا تم جو جتنا خون پی چکے ہو ہمیں عذاب قبر سے بچنا ہے، اس لیے تم بھوکے مرو چاہے جیو لیکن ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. ہم کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر سنیں گے، کلیجہ پھٹے، ہڈی ٹوٹے، مر جائیں چاہے زندہ رہیں، لیکن ہم کلمہ پڑھیں گے. اور اتنا زور سے پڑھیں گے، اتنا زور سے پڑھیں گے، چرند و پرند گواہ ہو جائے، ہوا گواہ ہو جائے، فضا گواہ ہو جائے، زمین کے ذرات گواہ جائیں، پھول کی لڑیاں گواہ ہو جائیں، علماء کرام گواہ ہو جائیں. سب سو رہا تو کیا ہوا، خدا تو سن رہا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا لگا سننے میں، کیسا لگا پڑھنے میں، کیسا لگا؟ کئی ہزار مرتبہ پڑھے، 2 سے 3 مرتبہ. کتنا اچھا ماحول بنا، کتنا اچھا ماحول بنا. بہت پرابلم ہوا آپ لوگوں کی آواز سننے کے بعد. شیطان کو بہت پرابلم، وہ ہمارے اوپر بھی دیکھ رہا ہوگا کہ اس کو تم تباہ کر ہی دیں گے. سب کو پڑھوا دیا، اس کا کلیجہ جل گیا، پھیپڑا پھٹ گیا. وہ سب میٹنگ کر رہا ہے، تم جلسہ ختم کرو، اتنی خدمت ان لوگوں کی کروں گا، فجر کی نماز چھڑا دوں گا، فجر کی نماز چھڑا دوں گا، تم جاگ تقریر کر لو. کلمہ پڑھا کہ ہم کو جلا رہے ہو. اصل میں ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا کام کیجئے گا نا، شیطان کو پرابلم، بہت پرابلم، ٹینشن. وہ چاہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تم وہی کام کرو جو جہنم میں جاؤ. وہ چاہتا ہے. ہاں وہ اللہ سے کہہ بھی دیا تھا مہلت دے دے، جو صورت چاہوں وہ بنا لو. اس کے بعد پھر کہہ بھی دیا تیرے ایک بھی بندے کو چھوڑوں گا نہیں. اتنا بڑا ٹیٹیا، اتنا بڑا کمینہ شیطان، اتنا بڑا بدتمیز اللہ کے سامنے بولا تیرے بندے کو چھوڑوں گا نہیں. تو اللہ کی رحمت بھی کہہ رہی ہے کیا تو بول رہا الا عبادک منہم المخلصین، تیرا وار سب پہ نہیں ہوگا، جو میرے مخلص بندے ہوں گے. ذرا سوچ سمجھ سبحان اللہ بھائی. سب تیرا کہاں چلے گا، میرے مخلص بندوں پہ نہیں چلے گا. تو بہت پریشان ہے. ہم لوگ وہی کام کریں آج سے جس میں شیطان مرے، بڑا تباہ ہو، برباد ہو جائے، بھسم ہو جائے. اس کے لیے آپ کو کراشن تیل، پیٹرول اور ڈیزل کی ضرورت نہیں ہے. نماز، قرآن، سنت نبویہ پہ عمل، شریعت کا خیال، وہ اپنے ہو جائے گا کنگال، برباد ہو جائے گا. ابھی کلمہ پڑھ رہے تھے کتنا اچھا لگ رہا تھا. آپ لوگ ایسا کریں کہ ایک چیز تو یاد ہی رکھیے کہ ہمیشہ پاک رہیے، کسی بھی حالت میں ناپاک مت رہیے، کس وقت موت آ جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات کا یہ خیال رکھیے جب سونے لگیے تو توبہ استغفار گناہوں سے کر کے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے، تب سو جائیے. بیوی سے بچوں سے بات چیت مت کیجیے، اگر بات چیت کرنے کی ضرورت پڑ جائے پھر بات کر کے پھر کلمہ پڑھ لیجیے، تب سوئیے. آخری کلمہ ہو زبان پہ، پہلا کلمہ. جب بھی پہلا آخری کلام، آخری گفتگو کریں
تو نبی کا کلمہ پڑھ کے سو جائے، مومن بن کے سوئے، اور جب زبان نیند ٹوٹے، پہلی بار جب آنکھ کھلے تو پھر خدا کا نام، ابتدا بھی خدا کے نام پہ، انتہا بھی خدا کے نام پہ۔ اور صرف آپ نہیں، اپنی بیویوں کو بھی سبق بتا دیجئے، اپنی بچیوں کو بتائیے، اپنے بچوں کو بتائیے۔ بیٹی سسرال جائے تو باپ کا یہ پیغام لے کے جائے۔ اب بیٹا ناکارہ ہو کے بھی اگر گھر جمائے ہو جائے کہیں سسرال میں، وہاں کم از کم اتنا اچھا ماحول تو دے دے، نہ پیسہ لگے گا نہ کچھ لگے گا، لیکن انشاءاللہ بینیفٹ اتنا ہوگا کہ ہر رات شیطان کا کلیجہ پھٹے گا۔ اور آپ لوگ کو بھی یاد کرے گا، وہ جلسہ میں تم لوگ گئے تھے کیوں؟ جب سے آئے ہو تب سے پڑھ رہے ہو۔ اس لیے سب کو سمجھائیے گا، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔